ہاں غلام تھے بیچارے یا نوجوان تھے. نوجوانوں پر بزرگوں کو خود ہی حق حاصل ہوتا ہے جو چاہے کرے. اور غلام تو ملکیت ہوتا ہے, زندہ ذبح کر دے تبھی کوئی پوچھنے والا نہیں. تو جو بیت رہی تھی بلال پر, ابو فقیہ پر, زنیرہ پر, جو ان پر بیت رہی تھی, جو خباب پر بیت رہی تھی, جس طرح ہلاک کیا گیا ہے حضرت سمیہ کو, حضرت یاسر کو, یہ ساری تکلیفیں انہیں بھی تھیں. لیکن کیا اس کا یہ بالواسطہ عیسیٰ محمد کے لیے نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے ساتھی آپ کی جانثار ہیں, لیکن آپ ان سے بھی کیا کہیں, فصبروا فصبروا فصبروا. جب ابو جہل بدترین ٹارچر کر رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالی عنہما, آپ کے علم میں ہے کیسی کیسی ٹارچر کی ہے. جوان بیٹے کو باندھ دیا ایک ستون کے ساتھ, اس کی نگاہوں کے سامنے برہنہ کیا ہے ماں کو. ہاتھ میں ایک مورتی ہے. جب تنگ آ گیا, ستا کر تنگ کر کے مار مار کے حضرت سمیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. کہتا ہے تم ایک دفعہ کہہ دو سمیہ کہ ہاں اس مورتی میں بھی کچھ ہے, میں تمہیں چھوڑ دوں. انہوں نے تھوک دیا, برچھا مارا ہے شرمگاہ کے اندر. کتنی تکلیف پہنچی ہوگی حضور کو, لیکن آپ گزر رہے. اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو, تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں جنت. یہ سیرت کچھ بناتا سناتا ہے. یہ سیرت یاسر کے ساتھ کیا کیا ہے, 4 اونٹ نر سانڈ, اور ان کے ساتھ رسے باندھ کر ایک رسے سے ان کا ایک بازو باندھا, ایک سے دوسرا بازو, ایک سے ایک ٹانگ, دوسرے سے دوسری ٹانگ. انہیں دوڑایا ہے کہ پرکھتے اڑ جیسے قسم کے. یہ دین ایسے ہی قائم نہیں ہوا. عدل و انصاف کا نظام ٹھنڈے ٹھنڈے قائم نہیں ہوتا, گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے قائم نہیں ہوتا. اور سنیے, 3 برس شیب بنی ہاشم کے تو قید ہے, 3 برس. اور یہاں کی قید پر قیاس نہ کریں. یہاں تو جیل میں کھانے کو ملتا ہے, راشن ملتا ہے, جیسا بھی ملتا تو ہے نا. اور لیڈروں کے لیے تو کلاس A کلاس B کلاس ہے. اب تو ان کا تو لیڈر تو لوگ جب آتے ہیں جیل کاٹ کر معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی صحت افزا مقام سے تشریف لا رہے ہیں. وہاں کیا تھا, ٹوٹل بائیکاٹ. ایک گھاٹی, ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ, دونوں طرف جو ہے پہرے, کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی. اور پورا خاندان بنی ہاشم, وہ بھی کہ جو ایمان نہیں لائے, وہ قبائلی زندگی تھی نا. بنو ہاشم چونکہ حضور کو پشت پناہی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے, ابو طالب نے آخری وقت تک بھی ساتھ نہیں چھوڑا. وفد آیا ہے قریش کا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو, وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے. ابو طالب نے بلایا اور آپ سے کہا کہ یہ کچھ اپنے رویے کو بدلے. آپ نے فرمایا چچا جان, اب تو چاہیے میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دے, میں اپنے اس مشن کو چھوڑ نہیں سکتا. یہ ہے استقامت. اور ابو طالب کے عین انتقال کے وقت جو معاملہ ہوا, جب وفد آیا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہمارا جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے, اب ٹھیک ہے آ جاؤ میدان میں, تم بھی ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو. ابو طالب نے بلایا اس کو, بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. چچا جان اب تو یا یہ بات بری ہوگی یا میں اپنے آپ کو ختم کر دوں, اسی میں ختم ہو جائے. 12 شیب بنی ہاشم میں 3 برس اس حال میں گزرے ہیں. ٹوٹل بائیکاٹ, کوئی کھانے پینے کی نہیں.
کچھ لوگ تھے شریف النفس، مثلا حکیم بن حزام تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور بعد میں ایمان لے آئے. حضرت خدیجہ کے وہ رشتہ دار تھے. وہ پہاڑ پر چڑھ کر ایک طرف سے رات کی تاریکی میں، دونوں دروازے تو بند ہیں، پہاڑ پر چڑھ کر چوٹی سے نیچے اتر کر کوئی چیزیں کھانے پینے کی دے آئے بس صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اور ایک آدھ ہوگا ایسا. یہاں تک نوبت آئی ہے کہ بنی ہاشم کے یہ پھول جیسے بچے معصوم بھوک سے بلبلا رہے ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے. اور جو ہوا وادی طائف میں، وہاں گئے ہیں اور صرف ایک ساتھ ہیں حضرت زید بن حارثہ. حضرت ابو بکر بھی ساتھ نہیں تھے، سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بھی ساتھ نہیں تھا. وہاں جا کر جو آپ نے تینوں سے بات کی ہے، تینوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو کلیجے کو چیر جائیں. تمہارے سوا کوئی اللہ کو نہیں ملا تھا رسول بنانے، جاؤ چلے جاؤ. طائف کی گلیاں تھیں اور محبوب رب العالمین تھے. ادھر سے پتھر آ رہے ہیں تو زید بن حارثہ رکاوٹ بن گئے ہیں، لیکن پیچھے سے آ رہے ہیں، وہ کیسے روکیں گے؟ پیچھے جاتے ہیں تو ادھر سے آ رہے ہیں. جسم لہو لہان ہے، خون رس رس کر زخموں سے جوتیوں میں آ کے جم گیا ہے. پھر وہاں سے آپ نکل کر گئے ہیں، ایک باغ میں تھوڑی سی پناہ لی ہے تھوڑی دیر کے لیے. جوتے بڑی مشکل سے اترے ہیں، خون جمع ہوا، اور وہ جو پھر دعا نکلی ہے آپ کی، وہ کلیجے کو چیر جانے والی ہے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے. الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری. مجھے کس کے حوالہ کر دیا ہے؟ مجھے دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے. فریاد ہے کہ نہیں؟ بڑی زوردار فریاد ہے، بڑی زوردار. لیکن پھر مقام عبدیت کا ظہور ہوتا ہے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے، مجھے اندیشہ یہ ہو گیا کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں تو نے میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا. اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو ہو سو سر تسلیم خواہ جو مزاج یار میں آئے. یہ باقی تو یہ کہ غار ثور ہے کیسی کیسی، اور پھر غزوہ بدر سے پہلے کی رات ہے، اور وہ آپ کا زندگی کا طویل ترین سجدہ ہے. اس میں جہاں تک یہ الفاظ بھی آپ نے کہہ دیا، اللہ اگر کل یہ جو 313 یہاں جمع ہیں اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. میں آخری رسول ہوں، میری یہ 15 برس کی کمائی ہے. اس پر کہا حضرت ابو بکر نے، وہ پیردار کی حیثیت سے کھڑے تھے، کہ حسبک حسبک حضور بس کیجئے بس کیجئے. بہرحال بدر ہے، احد ہے، زخمی ہوئے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، خون اتنا بہا ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر اڑ گئی ہے کہ آپ شہید ہو گئے. یہ سب کچھ، اور سب سے بڑھ کر حمزہ کی لاش سامنے آئی. کیسی لاش؟ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اسوہ تو اپنی جگہ ہے، قرآن میں ہدایت سب کے لیے، ھدی للناس، لیکن فائدہ اٹھائیں گے صرف متقین. ھدی للمتقین ہے سب کے لیے، اسوہ سب کے لیے ہے، لیکن استفادہ وہی کر سکے گا جو 3 شرطیں پوری کرے: اللہ اور یوم آخر پر ایمان، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے. بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھا ہے. یہ اسوہ جو ہے حضور کا، یہ ہم پر اتمام حجت ہے. دیکھیے نوٹ کیجئے، پوری نوع انسانی پر اتمام حجت، اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو قائم کر کے دکھا دیا، حجت قائم. اسے انگریزی میں کہتے ہیں اٹس ڈویبل، کیا جا سکتا ہے، یہ کام ہو سکتا ہے.
اس لیے کہ زمین پر قدم بہ قدم چل کر یہ انقلاب آیا، محنت سے آیا، مشقت سے آیا، ایثار سے آیا، قربانیوں سے آیا، تکلیفیں جھیل کر آیا، صبر و مصابرت سے آیا، استقامت و مقاومت سے آیا۔ یہاں پر معجزوں کی کار فرمائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں دھوپ سے بچانے کے لیے کوئی اللہ نے صاحبان نہیں دیا، ظل اللہ علیکم الغمام، اور بھوک سے بچانے کے لیے من و سلوہ نازل نہیں ہوئے۔ غزوہ تبوک میں ایسا بھی ہوا ہے کہ 3 مجاہدین کا 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور، ایک نے منہ میں رکھی، کچھ چوس لی، کچھ گلوکوز چلا گیا اس میں سے، دوسرے کو دے دی، اس نے چوس لی، پھر تیسرے کو دے دی۔ من و سلوہ نازل نہیں ہوئے۔ محنت، مشقت، ایثار، قربانی، صبر، مصابرت، استقامت، مقاومت، یہ ہے اسوہ رسول۔